جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ پاکستان کے مسائل، ان مسائل میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا وہ ہے ایجوکیشن۔ قائد نے فرمایا تھا کہ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف دا نیشن۔ کیا ہمارے پاس جو 65% یوتھ ہے، ہم اس کو کوالٹی ایجوکیشن دے پا رہے ہیں؟ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو کتنے ممالک ہیں، خاص طور پہ اسکینڈینیوین کنٹریز کا سورس آف انکم یوتھ ہے۔ وہ یوتھ کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں، اتنا انکریج کرتے ہیں، اتنا ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو ارن کر کے دے رہتے ہیں۔ ہمارے ملک میں انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے وہ ہمارے لیے عذاب ہے، مصیبت ہے۔ ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اس آبادی کو کم کریں۔ ویسٹ میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ لوگ، آبادی مائنس میں جا رہی ہے۔ وہ لوگوں کو منتیں کر دیں کہ بھائی آپ خدا را آبادی کو پروڈیوس بہتر بنائیں، وہ نہیں کرتے۔ اس کے بھی سرٹن ریزنز ہیں، وہ ریاست سے ان کے کیا مسائل ہیں، وہ اس پہ ایک الگ ڈبیٹ ہے۔ لیکن ہمارے پاس یوتھ ہونے کے باوجود ہم کیا اس میں سے کوالٹی یوتھ پیدا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم میں ہمارے پاس پرائیویٹ ایجوکیشن ہے، گورنمنٹ ایجوکیشن ہے، مدارس ہے۔ اب پرائیویٹ اینڈ گورنمنٹ میں سب سے پہلے کمپیریزن کرتے ہیں، یہاں پہ اے لیول، وہاں پہ او لیول، وہاں پہ میٹریکولیٹن، وہاں پہ انٹرمیڈیٹ، ان میں بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ پھر آتے ہیں اس سے آگے، ہمارے ملک میں ایک بڑا سیکٹر جو ہے وہ مدارس ہے۔ مدارس میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، وہ حفظ کرتا ہے۔ کیا اس مدارس کے بچے کو اے آئی لفظ کی میننگ بھی پتہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ دنیا کی ٹیکنالوجی، ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج، کیا اس کے پاس وہ سارا ایکسس ہے کہ وہ اس کو پڑھ سکے؟ کیا وہ بچہ اگر اس کو کمپیٹ میں لیا جائے تو وہ جو پرائیویٹ اسکول ہے، جو گورنمنٹ اسکول ہے، اس کے ساتھ برابری میں ہوگی؟ کیا ہم بہتر پروڈکشن کر پا رہے ہیں؟ کیا یہ جو ہمارے بچے جن کو ہم تعلیم دے رہے ہیں وہ دنیا میں سیلیبل ہیں، یا صرف وہ ہم ان کو میاں دے نعرے وجن گے، کل آئے گا فلانا اور آج بھی بھٹو زندہ، اور کل ہم صرف ان نعروں کے پیچھے ان کو لگا رہے ہیں؟ جو ہمارا نوجوان ہے اس کی الٹیمیٹ گول یہ ہوتا ہے کہ مجھے کسی طرح سے سائیں، میرا وڈیرا، میرا چودھری، میرا خان، میرا کسی پٹے والا لگوا دے، کوئی پولیس میں بھرتی کرا دے۔ وہ اپنے آپ کی ایبلٹی کے اوپر اپنے آپ کو انٹرپرینور بنانے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتا۔ وہ اپنی ایجوکیشن کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کے کمپیٹ کیوں نہیں کرتا؟ اس پہ ہم آج تفصیلاً بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مدد علی سندھی صاحب، بیسیکلی تو ایجوکیشنسٹ ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، دانشور ہیں، سابق وفاقی وزیر کیئر ٹیکر ایجوکیشن ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ سے بیسیکلی، آپ ایک پڑھے لکھے ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ سے ہم بات کریں گے تعلیم۔ آپ کیئر ٹیکر منسٹر رہے ایجوکیشن کے، فیڈرل آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا، کیا کیا، اور کیا آپ سے نہیں ہو سکا؟ جناب آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے یاد ہے کہ آپ جب میں نگراں وزیر تعلیم تھا تو آپ مہربانی کر کے آئے تھے اور ہم نے گفتگو بھی کی تھی سر، اور بہت بڑی کھل کے گفتگو کی تھی۔ جی بالکل۔ اور میں بھی آپ ہی کی طرح، میں کوئی ماہر تعلیم تو نہیں ہوں، لیکن میں بھی ورکنگ جرنل اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں۔ تو ہم پتہ ہے کہ ہم نفس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب تک خود چیز نہ دیکھیں تک تو مطمئن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بیوروکریٹ نہیں ہیں سر، ہم بیسیکلی اس مڈل کلاس کے لوگ ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے۔ تو جب نگراں وزیر تعلیم کا منصب سنبھالا تو میں نے کہا کیوں نہ اپنے شہر سے شروع کی جائے جہاں میں ہوں۔ 18ویں ترمیم کے بعد وہ کافی مسائل صوبوں کے حوالے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اسلام آباد کا وزٹ کیا، اسکولوں کا، اور اسکولوں کا بھی کہا۔ یہ کوہسار مارکیٹ F6 جہاں میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کا مہنگا ترین علاقہ ہے، تو وہاں جب میں نے دیکھا کہ سرکاری اسکولوں کی حالت، 2 اسکولوں کی حالت یہ تھی کہ آدمی قد جتنا گھاس تھا، خوبصورت کھیل کا میدان تباہ تھا۔ جب میں واش روم میں جانے لگا مجھے روکا گیا، آپ نہیں جائیں۔ میں نے کہا میں دیکھوں گا جا کر۔ یہ آپ اسلام آباد کی بات جی کر رہے میں ہیں؟ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جناب عالی ہے ہمارے بیوروکریٹ، تبھی تو اس وقت میرے سے ناراض ہو گئے نا۔ میں چلا گیا تو یقین کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ کموڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، نلکوں میں پانی نہیں ہے، اور یہ تو حالت دیکھ کر میں حیران۔ میں نے پرنسپل سے پوچھا
کہ بھائی آپ خاتون ہے، یہ بچیاں پانی کہاں سے لائیں گی؟ جیسے ہم نے لکھا ہے ابھی وہ جاؤ، میں نے لکھا واقعی میں نے لکھا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ لیٹر گیا وہ وہاں سے ایس او کے پاس گیا ہے، ایس او نے ڈپٹی سیکرٹری کو دیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ پھر میں نے وہاں سے کہا کہ بھائی اسلام آباد سے شروع کرو، اور اسلام آباد کے خدا کی قسم آپ جائیں اسلام آباد، کسی کو رپورٹر کو بھیجیں کہ اس وقت اسلام آباد کے اسکولوں کی حالت کیا ہے، آپ دیکھیں گے، میں بڑی دعویٰ سے نہیں کہتا ہوں لیکن وہ جاپان کے اسکولوں کے جتنے ہے۔ کام ہو سکتا ہے اگر وہ فرد باہر نکلے۔ دیکھیں نا 20 گریڈ کا افسر تو نکلتا نہیں ہے، سیکرٹری صاحب تو نکلے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور ڈی جی صاحب وہ بھی نہیں نکلیں گے، 18 گریڈ کا بھی نہیں نکلے گا، 17 گریڈ کا بھی نہیں نکلے گا، تو وہ جو لیٹر جس نے لکھا پرنسپلس نے وہ تو ادھر پر وہاں رہ گیا نا، کون دیکھے گا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ آپ پہلے منسٹر ہے جو آپ واش رومز میں جا رہے ہیں۔ اب جب ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے کمروں سے نہیں نکلتے ہیں تو پھر کام ہوگا کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی 50 سال سے ہمارے مسائل بڑھ گئے، بھائی کیوں نہیں بڑھیں گے؟ افسر جو ہے وہ بیوروکریٹ خطرناک بن گیا۔ میں نے بارہا یہ بات کہی کہ بھائی خدا کے واسطے اس ملک پہ رحم کرو، یہ ملک آپ کے لیے ایک درخت ہے، سرسبز درخت ہے، آپ آج اپنے بچوں کو بھلے باہر پڑھائیں لیکن یاد رکھیں جب ریٹائرڈ میں ابھی بھی آپ کو تنخواہ یہ گورنمنٹ دے رہی ہے، وفاق اور صوبے دے رہے ہیں، جب ریٹائرڈ ہوں گے تو آپ کو بچے نہیں کھلائیں گے، یہیں سے پینشن ملے گی۔ تو خدا کے واسطے بچوں کے مستقبل کے لیے توجہ دیں۔ سرکاری اسکولوں کی بات دیکھیں، سرکاری اسکولز ہمارے حکومتوں کے توجہ سے ہٹ گئے ہیں، جیسے میں نے اسلام آباد کی بات کی، آپ صوبوں میں بھی جائیں گے وہی حالت ہے، آہستہ آہستہ جان چھڑا رہے ہیں۔ اگر بھائی جان چھڑا رہے ہیں تو پھر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے بلینس روپے ڈپارٹمنٹس ملتے ہیں ایڈوکیشن کے سلسلے میں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیوں نہیں کام ہوتا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ سرکاری، میں جس بات پہ زور دیتا آ رہا ہوں کہ سرکاری اسکولوں کو حکومتوں کی توجہ دینی پڑے گی۔ میں کسی پڑوسی ملک کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ وہاں جا کر معلوم کریں کہ وہاں سرکاری اسکول اتنے بہتر ہو گئے کہ لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کر سرکاری اسکول۔ وجہ کیا ہے یہاں پہ؟ میں آپ سے جو گورنمنٹ اسکول ہے اس کو کیوں ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں ڈی فیسلٹائز کیا جا رہا ہے؟ بیکاز جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ ایک مافیا ہے۔ میں اب مافیا تو نہیں، کیونکہ پہلے بھی میں نے سینٹ میں ایک بیان دیا تو میرے خلاف وہ شروع ہو گئے کہ مدد علی صاحب کہتے ہیں کہ بھائی سرکاری یونیورسٹی بند کرو۔ سوال یہ کیا گیا تھا 2 کمروں میں اگر ہیں، اگر میں نے کہا 2 کمروں میں یونیورسٹی ہے تو پھر بھائی بند کرنی پڑے گی۔ یونیورسٹی تو ہم نے کبھی بھی 3 کمروں میں نہیں دیکھی۔ یا اسکولوں میں جاؤ، پرائیویٹ اسکول میں کھیلوں کے میدان تو ہے ہی نہیں۔ مجھے اسلام آباد میں کافی بڑے پرائیویٹ اسکول نے کہا کہ آپ ہمیں اپنے کھیل کے میدان دیں۔ میں نے کہا ہم آپ کو کیوں دیں، ہم آپ کو دیں گے، آپ لیں۔ دیکھیں سرکاری اسکولز میں ٹیچرز جو ہیں آج بھی دیکھیں، پرائمری اسکول کو ٹیچر کو 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ملتی ہے، سائنس ٹیچر کو تنخواہ جو دیکھے وہ سب سے اچھی ملتی ہے۔ میں ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں، آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی، میں مافیا نہیں کہتا ہوں، آپ وہاں دیکھیں ٹیچر کی تنخواہ، وہاں کیوں حالات بہتر ہے؟ کیونکہ اگر ٹیچر نے کچھ بھی کیا اس کو 1 دن میں فائر کیا جاتا ہے۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیسے کریں گے بھائی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ کون انکوائری کرے گا؟ کیونکہ چین جو ہے میں کرپشن نہیں کہتا ہوں، وہ لیکیج ہے، وہ لیکیج کی نیچے سے اوپر تک ہے۔ لیکیج جب تک بند نہیں ہوگی، بھائی کیوں پیسے اگر کہاں جاتے ہیں، فنڈز کہاں جاتے ہیں، کیوں نہیں کموڈ بنتے ہیں، کیوں نہیں نلکے بنتے ہیں، کہاں پیسے جاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ بچوں سے پیسے لیتے ہیں بسوں کے، آپ یہ پیسے کہاں کرتے ہیں؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جس پر بھائی ریاست کا، اور ریاست میں یہ جو ووٹ لے کر آتے ہیں ان کا فرض ہے کہ بھائی ان معاملات کو دیکھیں۔ میں نے آپ کو اسی انٹرویو میں کہا تھا کہ خدا کے واسطے تعلیم کے سوا پاکستان میں ترقی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے ایمرجنسی نافذ کیجیے۔ میں نے ریٹن میں اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نگراں کو 20 پیجوں کی ایک رپورٹ دی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ ایڈوکیشن کے لیے آپ ایمرجنسی نافذ کریں۔ پھر میں نے سروے کروائی، پتہ 3 کروڑ ہے، کوئی 4 کروڑ ہے، میں نے سروے کرائی، پھر پتہ پڑا کہ 2 کروڑ 60 لاکھ بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکولز ہیں۔
ایمرجنسی سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ اگر آج کے حکومت کو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ایمرجنسی لگائیں تو اس کا ایمرجنسی مینس پریکٹیکلی کام ہونا چاہیے. اگر ابھی ایمرجنسی لگی ہے مجھے بتایا جائے کہ ابھی تک کیا ہوا ہے. 2 مہینے تو ہو گئے ہیں, کہاں کام ہو سکا ہے؟ بھائی یہ ورک شاپ سے کام نہیں چلے گا. ورک شاپ ہوا 5 اسٹار ہوٹل میں ہوا, وہاں سے وہ پوائنٹس بنے, بات ختم ہوگی, رات گئی بات گئی. بات یہ ہے کہ پریکٹیکل کام ہونا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے 2 کروڑ 60 لاکھ, یہ کیسے واپس آئیں گے؟ یہ وہی بچے ہیں جو گھروں میں کام کرتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے رانی پور میں بچی کو مار دیا, ابھی تک کچھ پتہ پڑا؟ لاہور میں کتنی بچیوں کے ہاتھوں پاؤں ٹانگیں ٹوٹی گئی ہیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ وہی بچے ہیں, ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں, کھیتوں میں کام کرتے ہیں, 10,000 کسی کو 8,000 ملتے ہیں. تو بھائی ان کو کیسے آپ واپس لائیں گے؟ اس کے لیے تو آپ کو پاورٹی ختم کرنی پڑے گی. پاورٹی ختم کرنی پڑے گی. اور جیسے یہ بینظیر اسکیم پروگرام ہے, ایسے تحت بچے کو اگر وہ پیسے کچھ مل جائیں تو وہ رشتے, بھائی تھر, آپ کو پتہ ہے ہمارے تھر سے بچے یہاں آتے ہیں. کراچی میں بھی گھروں میں وہی بچے کام کرتے ہیں. حیدرآباد میں جہاں جائیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, ادھر تو بھوک مر. آپ نے ابھی مدرسوں کی بات کی, آپ کو یہ پتہ نہیں, آپ کے چلیں مدرسے میں آپ کو پتہ پڑے گا. 2-3 سال پہلے آ کر وہ بچے کو چھوڑ جاتے ہیں, بچوں کو اسکول چھوڑ جاتے ہیں, وہ مدرسے میں چھوڑ جاتے ہیں, ان کا کھانا بھی ان کو وہیں ملتا ہے, وہ کپڑے خود دھوتے ہیں, 2-3 جوڑے ملتے ہیں, اور وہیں وہ مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جب آپ فیڈرل منسٹر تھے تو بہتری لانے کے لیے آپ نے جو کیپٹل میں ہے یہ انیشیٹو کیے کہ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کے اسکول جو ہے وہ جاپان کے اسکول کے برابر ہے. ٹھیک سر, ایسا کیا پروونسز میں کیا جائے آپ نے وہاں پہ جو کیا جو یہاں پہ جاپان کے اسکول ہو جائے؟ دیکھیے جناب, میں عرض کرتا چلوں کہ میں نے کیونکہ 18 ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ شعبہ جو ہے وہ صوبوں کے حوالے, لیکن پھر بھی میں سندھ میں آیا, پنجاب میں گیا, کے پی میں گیا, آزاد کشمیر میں گیا, بلوچستان میں آپ کو پتا ہے مجھے روکا گیا کہ کوئٹہ مت جائے. میں نے کہا بھائی میں تو جاؤں گا, میں تو فقیر آدمی ہوں. تو میں نے وہاں سے وائس چانسلر سے میٹنگ کی, ہر جگہ کی. یہاں میں نے نگراں وزیر اعلیٰ کو بولا کہ بھائی بورڈز کی حالت بہتر کرو. سندھ کے بورڈز کی جو ہے وہ کرپشن بہت تھی اس میں, ابھی تک بھی ہوگی, ہمیں مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کتنی. ابھی میں کہیں بیٹھا تھا تو یہ سوال کیا گیا کہ بھائی یہاں کراچی کے نوجوانوں کو شکایت ہے کہ, میں نے کہا بھائی کیوں کراچی, سارے سندھ میں مسئلہ ہے, پنجاب میں بھی مسئلہ ہے, آپ فقط کراچی کی بات کیسے کرتے ہیں؟ مسائل حل ہوں گے, لیکن جب لیکیج, میں کرپشن کی بات نہیں کرتا ہوں, میں لیکیج کی بات کرتا ہوں. چلیں اگر میں نے, مجھے یاد ہے اسلام آباد میں, لیکیج کیا ہوتی ہے سیدھا بولیں. میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے کرپشن ہے, سیدھی سی بات ہے بھائی, کرپشن میں ڈرتا تو نہیں ہوں کسی سے, ہم سیدھی بات کرتے ہیں. کہاں پیسے جاتے ہیں, کیوں نہیں خرچ ہوتے, کہاں جاتے ہیں, یہ سوال ہے. یہ میں جب تک میں یہی بات کرتا ہوں کہ اب یہ لوگوں کو بھی پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں, آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اگر وفاقی وزیر تعلیم آپ دیکھیں, میں ایک دفعہ رات کو چلا گیا, میں پرو وائس چانسلر بھی تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں, رات کو 12 بجے 2-3 ہاسٹلوں میں, میں حیرت سے تھا, ایک چھوٹے کمرے میں اتنے میں 4-5 لڑکے زمین پہ سوئے ہوئے. ارے بھائی, انہوں نے کہا سر یہ, پھر پروسٹ بھی نہیں تھا. وہاں بھی وہی حالت قائد اعظم یونیورسٹی کی کہ کموڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, پانی نہیں, اتنی گندگی. میں نے تو پھر آپ کیسے کوالٹی ایجوکیشن دیں گے؟ کوالٹی کیسے بہتر ہوگی؟ وہ جو کمرے میں 4 بچے سوئے ہوئے ہیں, لڑکے سوئے ہوئے ہیں, بیسک وہ کہاں اسٹڈی کر سکیں گے؟ نہیں دے پا رہے ہیں. ہماری ایجوکیشن کے سسٹم پہ گفتگو جاری ہے مدد علی سندھی صاحب سے, جو فارمر فیڈرل کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ جو سندھ میں ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, جہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, جہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسکول ہے وہ وڈیرے کی اوتاق ہے, کیا اس میں سچائی ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مدد علی سندھی صاحب جو فارمر کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر ایجوکیشن ہیں. سر بات ہو رہی تھی کہ جو ہمارے اس وقت ہم نے فیڈرل کی بات کی, آپ کا تعلق سندھ سے. سندھ میں ایک پرسپشن یہ ہے کہ سندھ میں سب سے پہلے تو جو ٹیچر ہیں وہ آدھے سے زیادہ ٹیچر جو ہیں وہ وڈیرے کے, سائیں کے, MNA کے, MPA کے اس کارڈ میں چلتے ہیں, گھروں پہ چلتے ہیں, تنخواہیں جاتی ہیں. ڈو یو ایگری؟
سر یہ کافی وقت سے ایک پرابلم ہے کہ سندھ میں جو ہے ٹیچرز کو بڑے اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان سے الیکشن میں بھی کام لیتے ہیں، لیکن اب مسئلہ ہے کہ یہ کیسے ختم ہوگا یہ؟ اب مجھے تو کافی وقت ہوا ہے کہ میں نے اس ٹاپک پہ کام نہیں کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس میں سب سے بڑا امپارٹنٹ مسئلہ یہ ہے کہ ٹیچرز جو یونینس ہیں وہ بھی اپنے جو ہے وہ بیچ میں پڑ جاتی ہیں. اگر کسی کے خلاف ایکشن اٹھایا جائے تو وہ بھی بہت ہی میدان میں آ جاتی ہیں. اگر کسی آپ اسکول کا وزٹ کریں وہاں ٹیچر نہیں ہے تو اس کو سسپینڈ کیا جائے. آپ سسپینڈ کریں گے تو کوئی نہ کوئی بیچ میں آ جائے گا، کوئی ایم این اے آ جائے گا، ایم پی آ جائے گا. کسی کالج میں جائیں، اگر اچانک آپ چلے جائیں تو بھائی یہ ٹیچر کیوں نہیں ہے؟ میں نے بھی اسلام آباد میں کافی دیکھے، بھائی کیوں نہیں ہے، بلاؤ اس کو، کیا مسئلہ ہے بھائی. تو جانے سے وہ فرق پڑتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ یہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے کہ اسکولوں کے ٹیچروں کو کافی وقت سے کچھ علاقوں میں جیسے نا وہ ان سے وہ کام لیتے ہیں تو لے کے آ رہے ہیں، لیکن چیک اور بیلنس ہوگا تو یہ کام ختم ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہمارے ٹیچرز کی یونینس ہیں یہ اگر بیچ میں نہ آئیں، ان کو محسوس ہو کہ بھائی بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم لوگ، آپ تو خیر میں آپ سے عمر میں بڑا ہوں، ہمارے آئیڈل ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے تھے. میں نے گرلس اسکول میں پڑھا تو میری جو کلاس ٹیچر تھی میڈم حسنہ، مجھے ابھی تک اس کی یاد ہے. ہم گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے آئیڈل ٹیچرز ہوا کرتے تھے. پینٹ کی شرٹ کیسے پہنی جائے، صاف ستھری. آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور یقین کریں اگر جوتے ہم صبح کو اٹھ کر خود پالش کرتے تھے، استری ہمیں خود کرنی پڑتی تھی. والدہ کہتی نہیں بھائی آپ کو خود کام کرنا پڑے گا. اسکول میں اسمبلی لگتی تھی، میں نے اسلام آباد میں دیکھا بھائی اسمبلی نہیں ہوتی ہے، کھیل نہیں ہوتے ہیں. پی ٹی ہوتی تھی، کھیلوں کے میدان وہ بند ہو گئے، تقاریر کے مقابلے بند ہو گئے، بچوں کے جسمانی نشو و نما ساری بند ہو گئی، اور ایکٹیویٹیز بند، اسکاؤٹ سارا سسٹم بند ہو گیا. اب یہ ہر جگہ پاکستان میں ہے. یہ سسٹم بہتر کرنا پڑے گا. اور میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست کا کام ہے کہ اب اس کو سرکاری اسکولوں کو اپنی ذمہ داری کا محسوس کرے، ان سے جان مت چھوڑائے. اگر جان چھوڑانی ہے تو وہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ پورے پاکستان میں بند کر دیں. اب اسلام آباد میں میرے پاس 27 ڈپارٹمنٹ تھے. میں نے دیکھا کہ اس میں کافی آٹونومس باڈیز تھی، ان کے کافی مسائل اتنے تھے کہ میٹنگیں نہیں ہوئی ہیں. اب نیفٹیک ادارہ تھا جو یہ ٹریننگ ووکیشنل ٹریننگ دیتے ہیں، 3 سال سے ان کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. میں نے فوراً میٹنگ کی اور اس کی پھر میں نے خواتین کی 40% کر دی کہ لڑکیوں کو جو ہے وہ سکھایا جائے. اب میں آپ کو پتہ ہے چائنا میں میٹرک کے بعد دیکھتے ہیں کہ بھائی اس بچے میں قابلیت کہاں تک ہے، کہاں جانا چاہتا ہے، پھر وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہ ٹریننگ میں اس کو دیتے ہیں. ہمارے پاس بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ میٹرک کے بعد اگر کسی بچے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس میں پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو وہ ووکیشنل سینٹر میں بھیجا جائے. ہمارے ووکیشنل سینٹر کس طرح کام کر رہے ہیں پورے ملک میں ہمیں خود پتہ نہیں ہے. اعداد و شمار ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں. ابھی میں شکارپور پہ میں کتاب میں نے شائع کی تو 1855 میں اس زمانے میں سندھ میں 3 ڈسٹرکٹ تھے، شکارپور، حیدرآباد، کراچی، جیکاباد. تو ڈسٹرکٹ شکارپور کے ڈپٹی کمشنر نے جو رپورٹ بنائی ہے اس ضلع میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں، کتنے مسلمان، کتنے ہندو، کتنے بچے، کتنی بچیاں، کتنے روزانہ کام کے لیے آتے ہیں اوپر ہی چلے جاتے ہیں. یہ گورا تھا. اعداد و شمار آپ کے پاس نہیں ہوں گے تو کیسے پتہ پڑے گا؟ آپ ہم جائیں کسی ابھی جائیں کسی بھی ہاسپیٹل میں، ہمیں پتہ ہے وہاں کتنے بیڈز ہیں. آپ چلے جائیں یا سویٹ کے پاس یا جنا ہاسپیٹل کے باہر غریب آدمی باہر سوئے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے حیدرآباد میں سول اسپتال کے سامنے ایک بہت بڑا مسافر خانہ تھا کہ جیسے مریضوں کے رشتہ دار آئیں تو وہاں آ کر ٹھہرے. اب وہاں بعد میں کسی ڈسٹرکٹ کونسل نے وہاں ہوٹلیں بنوا دیں، وہ قبضے میں ہو گئے. تو بھائی ریاست کا کام ہے عوام کے مسائل سننا. 1973 کے آئین کے تحت بچوں کو تعلیم دینا 16 سال تک حکومت کا فرض ہے. کیا حکومت اس کو 100% انیشور امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس قانون کی؟ جناب اب یہ سیاسی حکومتوں کو تو میری گزارش یہ ہے کہ بھائی لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں 5 سال کے لیے، آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ پہ بڑی امیدیں رکھتے ہیں
کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے. اگر آپ حل پورے پاکستان میں نہیں کر سکتے ہیں تو بھائی وقت ابھی آ رہا ہے کہ لوگ پوچھیں گے, اور جب لوگ پوچھیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اب اس کے بعد بھی یہ جو ڈیموکریسی ہے یہ بہتر نظام ہے کہ جس میں لوگوں کی ویلفیئر ہو رہی ہے؟ سر ڈیموکریسی تو ایک اچھا نظام ہے جس میں سے اب آدمی ایک خوبصورت, میں کہتا ہوں بدترین آمرت سے بہتر ہے. ایک دم میں نے الطاف گور سے ایک انٹرویو کیا تھا تو اس نے بھی یہ کہا تھا کہ بدترین آمرت سے پھر بھی ڈیموکریسی کیسے کون سی. جیسے میں نے کسی وائس چانسلر کو کہا کہ بھائی آپ کہ یونیورسٹی میں یہ تنخواہیں پینشن کے پیسے نہیں ملتے, مسئلہ کیا ہے؟ سر ہمارے پاس ملازم. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی سچ وہی ہے جو اس وقت کہا جائے. جب آپ پر پولیٹیکل پریشر بڑھتا ہے تو پھر آپ 300 آدمی کیوں بھرتی کرتے ہیں؟ اس وقت مقابلہ کریں, نوکری چلی جائے گی, پھر کیا فرق پڑے گا؟ مسائل کے انبار آپ کرتے ہیں. آپ نے کوالٹی کی بات کی, بھائی کوالٹی کیسے بہتر ہوگی؟ میں نے اب نام لوں گا ملک کے تو پھر لوگ غصے میں آ جاتے ہیں. ایک یورپ کی یونیورسٹی میں نے پوچھا کہ بھائی آپ کے ادارے میں, گلاسگو یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں, آپ کے پاس ٹریننگ ہونے کا سب سے بڑا ادارہ ہمارے پاس ٹیچرز ٹریننگ کا ہے. ہمارے پاس ٹیچر ٹریننگ ہے ہی نہیں. 17 گریڈ میں ڈائریکٹ ٹھیک ہے لیکچرر, 18, 19, 20, 21 میں ہو گیا. ارے بھائی اس نے ہمیں یاد ہے کسی زمانے میں ٹیچرز ٹریننگ ہوتی تھی تو وہ بی ٹی اس کو کہتے تھے, تو اس میں وہ آ کر پھر بیچارہ وہ لیکچر دیتا تھا, ہیڈ ماسٹر پیچھے آ کر اس کو مارکس دیتا تھا کہ یہ پڑھا سکتا ہے نہیں پڑھا سکتا. بھائی ٹیچرز ٹریننگ, علامہ قاضی نے جب سندھ یونیورسٹی قائم کی تو پہلے ٹیچرز ٹریننگ کی. تو کیسے اس کو بچوں کو پڑھایا جائے؟ اس کو پڑھانا آتا بھی ہے, لیکچر دینا بھی آتا ہے, نہیں آتا ہے. وائس چانسلر کا سانس نکلتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ لیکچرر پروفیسر اس نے 10 دن سے لیکچر نہیں دیا, پوچھ نہیں سکے گا. تو بھائی یہ سسٹم کوالٹی کیسے بہتر ہوگی؟ یہ جب تک محاسبہ نہیں ہوگا, اور جیسے میں نے کرپشن کی بات کی, کرپشن بند نہیں ہوگی, پولیٹیکل جو ہے وہ مداخلت ختم نہیں ہوگی, تب تک مسائل رہیں گے. دیکھیں اگر آپ کوالٹی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے سب سے پہلے ٹیچرز کی ٹریننگ ہونی چاہیے. ٹیچر جو پڑھائے گا وہی پروڈکٹ آگے بنائے گا نا. اس کے بعد اور کیا مسائل آپ نے دیکھے جو ایجوکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ سر میں نے عرض یہ کہا کہ جب میں کہتا ہوں اب ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے, منسٹر لیڈر ہوا نا, وہ جب تک کمرے سے نہیں نکلے گا اس کو کیسے پتہ پڑے؟ اگر میں نہیں نکلتا تو مجھے کیا پتہ پڑتا کہ اسلام آباد اسکولوں کی کیا حالت ہے؟ وہ تو سیکرٹری کہاں نکلتے ہیں؟ منسٹر تو نہیں نکلتا, وہ تو کہتا ہے میں تو بادشاہ سلامت. سیکرٹری بھی نہیں نکلتا. ڈی جی اسلام آباد میں اس کے گیا تو انہیں پتہ پڑا کہ میں چلا گیا, انہوں نے کہا بھائی یہاں نام لکھوائیں گے, پھر آپ کو نہ بلائیں نہیں بلائیں یہ ان کی مرضی ہے. تو جب ڈی جی بھی نہیں ملتا ہے, سیکرٹری نہیں ملے گا, ڈی او تو ڈی اے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر وہ بھی اب اگر فرعون بنے بیٹھے ہوں گے, پھر تو بھائی پاکستان کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سخت محاسبہ ہونا چاہیے. اچھا, میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, پرائیویٹ ایجوکیشن, گورنمنٹ ایجوکیشن, مدرسات. اگر مدرسات کی ہم بات کریں تو مدرسات کا جو بچہ پڑھ کے آتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ اس وقت مدارس جو ہے وہ رجسٹر ہو چکے ہیں, اور میں نے اس وقت یہ کوشش کی کہ ان کو کم سے کم بچوں کو یہ انگلش کا کلاس ہونے چاہیے, کمپیوٹر بھی سکھانا چاہیے. کسی نے کہا کہ بھائی ان بچوں کو ہم بھیجیں گے کسی یونیورسٹی میں. میں نے کہا بچے کیسے یونیورسٹی جائیں گے بھائی؟ ان کو وہیں کوئی ٹیچر مہیا کی جائے, اس کو کمپیوٹر کی تعلیم دی جائے, اس کو انگلش ہسٹری کی پتہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاس وہ حالت ہے کہ ہمارے اسکولوں میں, اسلام آباد کے اسکول میں گیا, کالج میں نے کہا یہ پڑھاؤ, تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کی وہ جو ٹیچر کلاس پڑھا رہا تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے بعد کی پالیٹکس کیا ہے, پہلے کی کیا ہے. اس کے لیے میں نے یہی عرض کیا کہ ٹیچرز ٹریننگ ہونی چاہیے, ٹیچرز ٹریننگ کے سوا کام نہیں ہو سکے گا. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. مدد علی سندھی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. کیا ہمارا جو سیلیبس ہے, ہمارا جو کرکولم ہے, کیا انٹرنیشنل سیلیبس سے ہمارا اب جو اس وقت کرنٹ ہے وہ کوئی کمپیریزن بھی ہے؟ دنیا کدھر پڑ رہی ہے, ہم کیا واقعی
सच पढ़ा रहे हैं या हम वो पत्थर के दौर का आज भी हमारा सिलेबस है? एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मदद अली सिंधी साहब हैं। सर, हमारा जो सिलेबस है, ख़ास तौर पे जो हम प्रोडक्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या वो सिलेबस सेलेबल है दुनिया में? हम इंटरनेशनल मार्केट में जाके वो उसको हम सेटिस्फाई नहीं हो सिलेबस जो हमारे पास जहाँ भी पढ़ाया जा रहा है, इस्लामाबाद हो, पंजाब हो, सिंध हो, KPK हो, कोयटा हो, बस वो जो सरकारी हम अभी बात करें सरकारी स्कूलों की, सिलेबस पर वो नज़रसानी की नहीं है। जैसे हमने बचपन में जो किताबें पढ़ी सिंधी की या उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी कि आप बच्चा सीखता था। इस वक्त तो आप यकीन करें कि किसी भी सूबे में जाएं, इतना वीक सिलेबस कोर्स है। जो आप हिस्ट्री पर वो उनको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री में कौन सी हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, पाकिस्तान से पहले की, पाकिस्तान के बाद की, आखिर बच्चे को क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए नज़रसानी की ज़रूरत। अच्छा, अगर हम वो सिलेबस को दुनिया में आपने इंटरनेशनल एजुकेशन क्राइटेरिया को अगर कंपेयर किया हो तो वो कब कब उसको रिवाइज कर रहे होते हैं और हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम? देखिए, दुनिया पता नहीं कहाँ तब्दील हो गई है। अभी मैं दुबई में एक था तो वहाँ तो बच्चे को सिखाया पहले जाता है कि भाई कंप्यूटर के ज़रिए कि ये दुनिया है क्या। हमारे पास तो आप जाएं तो प्राइमरी स्कूलों की हालत क्या है कि वो टीचर तो आते ही नहीं है। जहाँ भी जाओ उनकी न ड्रेस सही है, न उनको स्कूल की हालत सही है, न पीने का पानी है, न लाइट है, और वॉशरूम्स ख़राब हैं। जब माहौल ही ख़राब है तो हम क्या बच्चा सीखेगा? मैं मानता हूँ कि मुझे किसी ने कहा कि UAE, मैंने कहा भाई इन मुल्कों में डेमोक्रेसी है नहीं, एक फ़र्द की हुक्मरानी है, पर वो चाहे कर। जैसे आप प्राइवेट स्कूलों की बात की, प्राइवेट स्कूलों में एक दिन टीचर नहीं आती है या टीचर नहीं आता है, उसको फायर किया जाता है। हमारी हिम्मत है किसी को हाथ लगाने की? मुमकिन ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुमकिन नहीं है कि हम किसी को टीचर को कह सकें। इतनी सिफारिशें आती हैं, इतने मसाइल आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई मुआसबा होना चाहिए सख्त। इस सिलसिले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के लिए जहाँ देखें ना, हमारे पास पैसे, आपने अभी ये बताया कि हमारे पास कितने 65% नौजवान हैं। इंग्लैंड में जाओ, वो कहते हैं हमारे पास फ़कत बुढ़े हैं, हमारे पास नौजवानों के लिए तरस रहे हैं। और हम अपने नौजवानों को क्या कौन सी ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई कोई हमें बताया जाए कि भाई लाहौर में कितने वोकेशनल सेंटर्स हैं, पेशावर में कितने हैं, कराची में कितने हैं, कोयटा में कितने हैं, क्या काम कर रहे हैं, उनके फंड्स क्या हैं, या हमारे स्कूलों की क्या हालत है, कॉलेजेस की क्या हालत है? कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं। अभी एक परसेप्शन है या मिथ है, आप या रियलिटी है, आप इसको क्लियर कीजिएगा। मेरे फैमिली में जानने वाले वो कह रहे थे कि हम बच्चे को इंटर और मैट्रिक इसलिए नहीं कराते, और जबकि A लेवल और O लेवल इसलिए कराते हैं क्योंकि जो बोर्ड है, बोर्ड में पैसे दिए बगैर आप मार्क्स ले ही नहीं सकते। इज़ इट ट्रू? बिल्कुल आपने सही कहा। एक आपको पता है कि चेयरमैन ने कहा था, पर उसको बहुत गालियाँ दी, कि उन्होंने कहा कि भाई मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये जो है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पैसे लेके किया जाता है। नहीं तो इसमें झूठ नहीं है। ये बोर्ड्स की जो हालत है वो इतनी ख़राब है, अगर इसको सीधा नहीं किया, आपने जैसे कहा ना, वो इसी वजह से करते हैं, वहाँ पैसे तो नहीं देने पड़ते ना। हालांकि आपको पता है A लेवल O लेवल के लिए भी परेशानी होती है। जब वो करता है वो कहाँ जाए ना, उसको वो उसके लिए या तो बाहर चला जाए, या तो उसके लिए कोई या तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चला जाए। मैंने ये लाहौर में भी देखी, लाहौर लाहौर यूनिवर्सिटी, मैंने वहाँ के वाइस चांसलर को डरो उस दिन से जिस दिन ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके मुकाबले में आ गई, तो आपके लिए भीख मांगने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। मेहरबानी करे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर करे। पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कितनी पुरानी है, 150 साल पुरानी। भाई आप क्यों नहीं उसकी बेहतर करते हैं? सिंध यूनिवर्सिटी को देखें, आप शालतीफ यूनिवर्सिटी देखें। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे पहले बोर्ड पे सवाल कर लेता हूँ, बोर्ड की इतनी बुरी हालत है कि आप
کچھ بھی پڑھ لیں, کچھ بھی ایگزام دے دیں, آپ جب تک پیسے نہیں دیتے آپ کو مارکس نہیں ملتے, تو ہو از ریسپانسبل. جناب اس وقت میں نے نگراں وزیر اعلیٰ کو کہا تھا, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ کمشنر گیا حیدرآباد بورڈ میں تو 11 بجے دفتر میں کوئی آدمی نہیں تھا, اس نے فوراً اس کو معطل بھی کر دیا اور خود وہ چیئرمین بنا. لیکن یہ مسئلہ کا حل یہی ہے نا, تو کم از کم اس کو چیک بیلنس ہونا چاہیے نا. آپ اگر پیسے لے کر کوئی چیئرمین بنے گا تو پیسے کہاں سے کمائے گا؟ وہیں سے کمائے گا نا. بھائی خدا کے واسطے اس کو کرپشن کو وہاں تو بند کرو. اگر یہ بنا رہا تو پھر پیسے لے کر فرسٹ نمبر سیکنڈ نمبر, بھائی ہم نے بھی اس زمانے پڑھا, مجھے تو یاد ہے بورڈ میں ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں تھا پیسے دینے کے تو بعد. پھر بچہ کیوں پڑھے؟ پھر بچے کہاں جائیں بھائی؟ میں نے مجھے اسلام آباد میں ایک مسئلہ ہوا تھا, مارکس تھا, تو پرائیویٹ اسکولز کے والدین میرے پاس آئے, ہم نے ایک میٹنگ کی, تو کسی میرے سیکرٹری نے کہا بھئی آپ پھر پرائیویٹ اسکول کیوں پڑھے؟ پھر ہم کہاں جائیں؟ مجھے کہا گئے مدر صاحب آپ میں بتائیں, اگر آپ کے سرکاری اسکول بہتر ہو تو ہم کیوں 50,000 دیں ان کی فیس؟ آپ اسکول بہتر کریں ہمارے بچوں کو. لیکن اب اگر سیکرٹری تعلیم وہ وفاقی ہو صوبائی ہو, اگر وہ اپنے بیٹے کو باہر پڑھائے گا تو وہ کون جو ہے یہاں پڑھائے گا؟ میں گیا پرائم منسٹر کالونی میں اسلام آباد میں, تو یقین کرے وہاں سارے بچے جو غریب طبقے کے تھے. بھائی کم از کم اپنے بچوں کو تو وہاں داخل کریں نا. اگر اپنے بچوں کو داخل نہیں کریں گے تو کون وہاں آئے گا؟ تو بھائی یہ ایک بہت بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. اس کے لیے حکومت کو, ریاست کا کام ہے کہ حالات کو بہتر کرے. اس کو جیسے آپ نے بورڈز کی ہم بات کریں, فی الحال آپ بورڈز کے چیئرمین کو ایسے لوگوں کو لائے جو یہ اس کرپشن میں ملوث نہ ہو. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب, ایجوکیشن منسٹر ہمارے سید سردار شاہ صاحب, سنیں یہ پرسپشن ہے, یہ مت ہے, یہ ریئلٹی ہے, اس کو ختم کریں. آپ کا میٹرک بورڈ, آپ کا انٹر بورڈ پیسے لیے بغیر مارکس نہیں دیتا. بچہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو, کتنے بھی اچھا پیپر کر کے آ جائے, وہ جب تک بورڈ کو پیسے نہیں دیتا تب تک اس کو مارکس نہیں ملتے. اگر یہ بات غلط ہے تو اس کو ثابت کرنا چاہیے آپ کو, یا آپ کو اس بورڈ کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. خدا کے لیے ہر جگہ پہ کرپشن ہے. باقی چیزوں کو اگر اگنور بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں, اپنے محلات بنا لیں. پیرس میں بھی بنائیں, نیو یارک میں بھی بنائیں, لنڈن میں بھی بنائیں, پورا دبئی خرید لیں, لیکن ایجوکیشن تو بچائیں. مطلب یہ کیا مذاق ہو رہی ہے اس قوم کے ساتھ کہ بچہ کچھ بھی پڑھ کے آ جائے اس کو بورڈ مارکس نہیں دیتا جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دیتے. شرم آنی چاہیے آپ کو بھی اور مجھے بھی. ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.